ہم خدا قدوس کا جو بزرگ و برتر ہے اس کا شکر کرتے ہیں کہ یہ وقت ہمیں نصیب آیا برکت ٹی وی کی وساست سے کہ ہم خدا کے کلام میں سے وہ باتیں جو آج خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھیں۔ بالخصوص میں شکر گزار ہوں پاسٹر سالک صاحب کا اور اس بڑے انتظام کا۔ میرا دل اتھا گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یہ نظام یوں ہی بڑھتا رہے اور یسوع کی قدرت اس کو سنبھالے رکھے۔ میں آج خدا کے منصوبہ کے عین مطابق ایک ایسے ٹاپک پہ بات کیا چاہتا ہوں جس کا تعلق معجزے سے ہے، اور میں معجزے کو پریچ کرنے کی بجائے میرے اندر خدا نے یہ بوجھ ڈالا ہے کہ میں معجزہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اس کو پیش کروں، یعنی کہ پیچھے کی وجہ کو۔ وجہ یہ ہے کہ معجزے تو اتنے زیادہ ہوئے، بائبل میں لکھا ہے کہ اگر ان کو لکھا جاتا تو دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہ رہتی۔ تو یہ جو معجزے بائبل میں لکھے گئے، اگر یہ لکھے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو نہیں لکھے گئے ان میں سے یہ والے معجزے جو لکھے گئے ان کی ویلیو تھوڑی زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے، اور ان کے پیچھے شاید وجہ موجود ہے، لاجک کیا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے معجزہ، یہ موجود ہے۔ ایکچولی یہ جو معجزے لکھے گئے، میری سمجھ جو میری بائبل کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق مجھے یہ سارے معجزے جو بائبل میں لکھے ہیں یہ فارمولے دکھائی دیتے ہیں، ایسے فارمولے جو آپ کو آپ کا معجزہ لینے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ یہ ایسے کوڈ ہیں جن کو لگانے سے دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ہماری رقم بینک میں پڑی ہو اور ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہو اور ہم اس اے ٹی ایم کارڈ کو یوز کرنے کے لیے اے ٹی ایم مشین میں ڈالیں، لیکن اگر کوڈ اس کا غلط لگا دیں تو ہمارے ہی پیسے ہمارا بینک ہمیں نہیں دے گا۔ تو یہ جو فارمولے ہیں، یہ جو معجزے ہیں، یہ اصل میں کوڈ ہیں، اور ان کو ٹھیک طور سے سمجھنا، ان کوڈ کا ٹھیک طور سے ہمیں پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم معجزوں پہ ہاللویا ہاللویا کرتے پھریں۔ ہم معجزوں کو سمجھیں کہ معجزے ہوتے کیوں ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے۔ اگر وجہ معلوم ہو جائے اور ہوتے کیوں ہیں اور کیسے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنا معجزہ لے سکتا ہے۔ آج جس معجزے پہ میں بات کیا چاہتا ہوں، یہ معجزہ اندھے فقیر کا ہے۔ اب یہ اندھا ہے، اس کو آنکھیں ملی ہیں، لیکن ہم جو آج خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، ہم میں سے خدا کا شکر ہے 99.9% لوگ اندھے نہیں ہیں، فزیکلی اندھے۔ تو اس لیے اس معجزے کا پھر ہمیں فزیکلی چونکہ فائدہ نہیں ہے تو روحانی طور پر کیا فائدہ ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ جذباتی ہو کر ہم ہاللویا کا ورد کریں۔ ہاللویا اچھا ہے، لیکن اس کا مس یوز اچھا نہیں ہے کہ آپ اس کو تکیہ کلام بنائیں۔ یہ تکیہ کلام بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کے معنی ہے خداوند کی تعریف ہو، تو خداوند کی تعریف تو ہے اور ہوتی رہے گی۔ آئے ہم معجزے کی طرف چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہوا کیسے ہے، اور اس معجزے میں یسوع کا رول کتنا ہے، اور جس پہ معجزہ ہوا ہے اس کا رول کتنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل
یہ مرکز نے لکھی ہے اور اس کا 10 باب اور 46 آیت سے یہاں پہ یوں لکھا ہے، اور وہ یریحو میں آئے، اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یریحو سے نکلتی تھی، تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری ہے، چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں تک ذرا دیکھیں اس اندھے کا رول، کہ اس نے عقل کا مظاہرہ کیا، اس نے اینالائز کیا کہ یہ جو ایک بڑی بھیڑ جا رہی ہے، اس کا لیڈر کون ہے۔ اس کو معلوم پڑا یسوع ناصری ہے، اور آگے جب ہم پڑھیں گے اور اس سارے عمل پر جب ہم کانسنٹریٹ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس نے یسوع کے بارے پہلے بھی سن رکھا تھا۔ اس نے اور معجزے جو یسوع نے کیے ہوئے تھے ان کے بارے سن رکھا تھا۔ اس کے اندر موجود ایمان اس بات کی دلیل ہے، اور جب اس نے اینالائز کر لیا کہ یسوع ناصری ہے اور ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہے، تو یہ زور سے چلایا ہے، اس نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے کہ کسی طرح یسوع کے کانوں کو میری آواز چھو لے۔ تو لکھا ہے کہ بہتوں نے اسے ڈانٹا اور کہا چپ رہ، لیکن آگے لکھا ہے کہ وہ اور بھی چلایا، یعنی کہ اس نے اپنا والیوم بڑھا دیا۔ جو رکاوٹ آئی اس کے اوپر سے یہ سوچ رہا ہے کہ منع کیا جا رہا ہے کہ مت چلا، مت شور کر، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی منع کرنے والوں کی۔ اسے معلوم تھا کہ میری اگر آواز یسوع کے کانوں کو چھو گئی تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور یہ اور چلایا، اس نے اپنی آواز کو اور بلند کیا۔ آگے لکھا ہے کہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ چلانے کی وجہ رحم تھی۔ یسوع نے کھڑے ہو کر کہا اسے بلاؤ۔ پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ اس اندھے نے یسوع کے کانوں تک رسائی پا لی ہے، اور یسوع کے قدموں کو اس نے روک لیا ہے۔ اس نے یسوع کی توجہ حاصل کر لی ہے، اور یسوع اس کی آواز جو یسوع کے کانوں میں پڑی، یسوع یہ آواز سن کر رک گیا ہے اور اپنے شاگردوں کو کہنے لگا اسے بلاؤ۔ شاگرد جا کر کہنے لگے خاطر جمع رکھ، وہ تجھے بلاتا ہے، یعنی جس کی طرف تیرا دھیان تھا، جس تک تو پہنچنا چاہتا تھا، وہ اب رک گیا ہے، آجا، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا زبردست بات ہے۔ اس شخص نے جو اندھا فقیر تھا، وہ کپڑا جو اسے ملا ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ جگہ جس جگہ کا واقعہ ہے، یہ گورنمنٹ جس گورنمنٹ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ اسرائیل ہے، اور وہاں پر کوئی فیک کام نہیں کر سکتا کہ اندھا نہیں ہے اور اندھا بن کے بھیک مانگے، لنگڑا نہیں ہے اور لنگڑا بن کے وہ پیسے بٹورے، یا کوڑی نہیں ہے یا زخمی نہیں ہے یا اپاہج نہیں ہے تو ڈرامیٹیکلی وہ بن جائے، وہ ایسا رول بن جائے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8ویں دن اس کا نام جا کے بتانا ہوتا ہے، لکھانا ہوتا ہے ہیکل میں، اس کا جینڈر، اس کی فزیکل پوزیشن، یہ سب ہیکل میں درج ہوتا ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے، اسی لیے اس کے باپ کا بھی نام یہاں پہ درج ہے۔ اور یہ کون ہے، اس کی حالت کیا ہے، کیا یہ پیدائشی اس روگ میں مبتلا ہے یا بعد میں کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم ہوئی؟
चूंकि ये जन्म का अंधा था तो हैकल में इसकी सारा बायोडाटा मौजूद था, इसकी बायोग्राफी मौजूद थी। तो कानून ये था कि कोई भी शख्स मांग नहीं सकता जब तक उसे अप्रूवल ना मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इस्राइल उस वक्त भी इस कदर वो अपने लोगों के साथ कमिटेड थे और उनका इतना कंट्रोल था कि एक एक शख्स के बारे उन्हें पता होता था। और ये जो कपड़ा था इसके पास, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, उनके एक अदारे ने तहकीक करके हैकल से डाटा लेकर, कि हैकल ने डाटा दिया कि ये इसका नाम था, इसके बाप का ये नाम था और इसके ये बहन भाई हैं, ये पैदाइशी तौर पर अंधा है, लिहाजा चूंकि ये अंधा है तो अगर ये अपने सर्वाइवल के लिए भीख मांगना चाहता है तो अदालत को या गवर्नमेंट को या उस अदारे को हैकल ये एविडेंस प्रोवाइड करती है। उन एविडेंस के बुनियाद पर वो अदारा ये कपड़ा या जिस तरह की अपाहजी है वो जो चीज़ दरकार होती किसी फ़कीर को वो प्रोवाइड करता। और ये कपड़ा गवर्नमेंट की तरफ से स्टैम्पेड कपड़ा था, ये आम कपड़ा नहीं था। और इसका उछलना खुशी के मारे इस बात की भी दलील देता है, इस बात का ये सबूत देता है कि इसके अंदर जो ईमान था उसके बलबूते पर यह उछला है कि मुझे जो चाहिए अब मिलेगा, जो मेरी जरूरत थी अब पूरी होगी, और ये जो कपड़ा भीख मांगने का था इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए उसने इसको फेंका है। देखिए इसका अमल, पहले ये यीशु के कानों तक रसाई पा गया है, अभी तक आंखें नहीं मिली, सिर्फ खबर आई है वो तुझे बुलाता है, तू उसके कानों तक पहुंच गया है, वो तेरी तरफ तवज्जो कर चुका है। सिर्फ इस खबर पे इसने अपने उस कपड़े को फेंक दिया। ये कपड़ा एक लाइसेंस की हैसियत रखता था, इसने उस लाइसेंस को फेंक दिया है। ये मालूम इसे पड़ गया था कि अब इस लाइसेंस की मुझे जरूरत नहीं। और उसका उछलना उसकी शादमानी को जाहिर करता है कि वो चीज जो इसे दरकार है अब वो मिल गई। एक अंधा, उसकी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो बेनाई है, आंखों का मिलना है। उसे कोई कहे 10 करोड़ ले लो तो वो आंखों के मिलने से कम खुशी है। और ये उछलना इसका इस बात की दलील देता है, तस्दीक करता है कि ये जान गया था, इसके अंदर ये तिलमिला गया था कि मुझे मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। इस बात पे ये उछला था और यीशु ये सब कुछ देख रहा था। आगे लिखा है जो वो भी काबिल गौर है। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब फिर जो बॉल है उसी के पास है, उसी के पास फिर से ये बॉल चला गया है उसी के गोल में कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसका पहले वाला अमल, उस अमल में एक और काम करने को उसे कहा गया या उसकी ख्वाहिश उससे पूछी गई कि अब भी तू ही बता, तेरा अमल देख लिया। लिखा है, बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो ये सारी चीजें इसके ईमान को जाहिर कर रही थी। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, चिल्लाया है ऊंचा, उछला है और पहुंचा है जब यीशु तक, तो यीशु ने कहा, अब अगली बात भी तू ही बता दे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो लिखा है, इसने आगे से कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं। एक अंधे को आंखें उसकी बड़ी दौलत है, ये कि मैं बीना हो जाऊं, ये कि मुझे आंखें मिल जाएं, ये कि मैं देखना शुरू हो जाऊं। जब इसने यूं कहा ये कि मैं बीना हो जाऊं, आगे देखिए यीशु ने क्या कहा। अंधे ने उससे कहा, ए रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा,
जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इस सारे मौजज़े में हम सारा ही अमल इस अंधे का देख रहे हैं। यीशु ने तो सिर्फ रिजल्ट आउट किया है। जिस तरह हमारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर वो 5 क्लास के पेपर दें तो जो पेपर में लिखेंगे उसके अगेंस्ट, उसके इवज़ स्कूल की तरफ से रिजल्ट अनाउंस होगा, प्रिंसिपल की तरफ से रिजल्ट दिया जाएगा, नतीजा दिया जाएगा। तो यीशु ने सिर्फ नतीजा पेश किया है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। ये अंधा अकल का अंधा नहीं था, ये अंधा ईमान का अंधा नहीं था, ये अंधा फकीर एक हिकमत की दौलत से भरा हुआ फकीर था। हिकमत थी इसके पास, ईमान था इसके पास, और ईमान के बारे में लिखा है कि ये दौलत है। लिखा है मैं एक ईमानदार के बारे में, यीशु कहता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को तो जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। एक ऐसे शख्स को जो गरीब है, मुसीबत ज़दा है, लेकिन है ईमानदार, तो यीशु से कहता है मगर तू दौलतमंद है। ईमानदार गरीब नहीं होता, वो दौलतमंद होता है, क्योंकि उसका ईमान है जिस पे वो सारे ख़जानों का मालिक है, आसमानी ख़जानों का भी और कायनात के ख़जानों का भी। सारे ख़जाने उसके ताबे हैं। तो ईमानदार गरीब नहीं होता। आपने अगर पढ़ना हो तो मुकाशफा दूसरा बाब में आपको मिल जाएगा। आप दूसरा बाब पढ़िए मुकाशफा, और तीसरे बाब में लिखा है एक ऐसे शख्स के बारे में जो ईमानदार नहीं है, जो जिसका तवक्कुल दौलत पर है। उसके बारे में लिखा है और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं, मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त है, ख्वार है, अंधा है, गरीब है। माय गॉड, एक ऐसा शख्स जो है दौलतमंद, दुनिया की दौलत है उसके पास, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। उसको बाइबल का खुदा अंधा कह रहा है, गरीब कह रहा है, ख्वार कह रहा है, नंगा कह रहा है। कितनी मिजरेबल कंडीशन है बेईमान लोगों की, जिनके अंदर ईमान नहीं है। ये अंधा बाइबल के खुदा की अनाउंसमेंट में, बाइबल के खुदा की किताब में एक दौलतमंद था फकीर, लेकिन दौलतमंद फकीर, ईमान की दौलत से भरा हुआ। अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो ये फार्मूला देखिए, यीशु के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। ये फार्मूला देखिए, वो लेसन्स जो आपको मिला हुआ है दुनिया की तरफ से, उस पे गौर करें, कहीं वो रुकावट का बाइस तो नहीं। अगर यीशु आपसे मुखातिब होता है, अगर कभी आपसे कलाम मुखातिब होता है, तो कलाम को अपने अंदर आने दें और खुशी से उछल पड़ें। वो रुकावटें जो आपको यीशु के पास आने से रोकती हैं, उनको हटा दें। वो आपको बुलाता है, खातिर जमा रखो, वो आपको बुलाता है। अपना मौजज़ा आप ले सकते हैं। ये एक फार्मूला है कि इस अंधे फकीर का सारा अमल इसका मौजज़ा बना है, इसका सारा अमल इसका मौजज़ा बना है। इसमें सिर्फ यीशु ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ना तो यीशु ने इसे छुआ है, ना यीशु ने इसके लिए दुआ की है, कुछ भी नहीं किया। इस पे गौर करें, सारा अमल तो फकीर की तरफ से हुआ है, ज़रूरतमंद की तरफ से हुआ है। आपकी तरफ से क्या अमल हुआ है आज तक? मत ढूंढें यीशु को मीटिंग्स में, कभी फ़लाँ मीटिंग, कभी फ़लाँ मीटिंग, कभी फ़लाँ मीटिंग। वो तो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है, वो तो आपके घर में दस्तक देता है। एक गीत गाया करते थे, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता,
کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ اس کو تھوڑا یوں گا لیں یا سن لیں، میرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں ان سے بچیے، آپ کو دھوکے کی طرف لے کے جائیں گی کہ ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس بڑے معجزے ہوتے ہیں، کس نے دعا کی، کس نے شفا دی۔ بچ جائیے ان اناؤنسمنٹ سے۔ بائبل خدا کا کلام آپ کے گھر میں آپ کا انتظار کرتا ہے، اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے۔ اور معجزہ جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے اس کام کا عمل میں آنا جو ہو سکتا ہی نہیں، یعنی نیچر کے برخلاف، قدرت کے اگینسٹ۔ مثال کے طور پر میری نظر میں معجزہ یہ ہے کہ سورج چڑھے اور روشن کرے سب کچھ، تو ضرورت پڑ جائے کسی کو اندھیرے کی، کسی ایماندار کو، تو وہ کمانڈ کرے سورج کو کہ پیچھے چلا جا، مجھے اندھیرا چاہیے، تو سورج بیک سٹیپ ہو، یعنی کہ زمین پھر سے پیچھے کی طرف گھومے اور سورج چھپ جائے۔ یہ معجزہ ہے، یعنی کہ وہ کام جو ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ اندھا فقیر پیدائشی اندھا تھا، اس کی آنکھیں تھی ہی نہیں، اس کے جو آئی بال ہیں یہ موجود ہی نہیں تھے۔ وہ کام جو ہو سکتا ہی نہیں وہ معجزہ ہے۔ خدا کے لیے میں کلیسیا سے بنتی کرتا ہوں، دھیان دیجئے ان باتوں پہ، اور اس طرح کے معجزوں سے بچیے جو دھوکے کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ بخار اتر گیا۔ یہ معجزہ نہیں ہے، وہ تو پیناڈول کھانے سے بھی اتر جاتا ہے۔ میرے کبوتر نے دانہ کھانا شروع کر دیا، نہیں، یہ بھی معجزہ نہیں ہے، یہ شرمناک باتیں ہیں، یہ یسوع کے جلال کے لیے نہیں ہے۔ میری کمیٹی نکل آئی، ہاللیلویا، نہیں، وہ آپ نے ڈالی ہوئی تھی اس لیے کمیٹی نکل آئی۔ ہاں، معجزہ تب ہے کہ اگر آپ نے کمیٹی ڈالی نہ ہو اور کوئی بشیرہ بی آئے کمیٹیاں ڈالنے والی اور آپ کو کہے کہ آپ کی کمیٹی نکل آئی ہے، آپ کہو ماں جی، ماں میں نے تو کمیٹی ڈالی نہیں، تو وہ کہے لے تو کی گل کرنا ہے پتر، تیرے 8 نامے آئے ہوئے نے، 9واں نامہ نکلیا تے 13 نکلیا ہے، آ جا میرا پتر، آ گیا اپنی کمیٹی لے جا۔ تو پھر آپ کو یاد آئے کہ مجھے تو بڑی پیسوں کی ضرورت تھی، پرسوں میں دعا کر رہا تھا، کل میں نے دعا کی خدا سے کہ خداوند کوئی معجزہ کر دے کہ مجھے پیسے مل جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ کو یاد آئے کہ میں تو دعا میں آنسو بہا رہا تھا، میری آواز خدا کے کانوں کو چھو گئی ہے اور اس نے یہ معجزہ کر دیا ہے۔ 8 ماہ پیچھے میری کمیٹیاں کون دیتا رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی شکل میں کون دیتا رہا۔ یہ نکل آئی کمیٹی، ایسی کمیٹی جو آپ نے ڈالی ہی نہیں، یہ معجزہ ہے۔ جو ڈالی ہے وہ معجزہ نہیں ہے۔ یہ دھوکے بازوں سے بچیں خدا کے لیے۔ جو ملتان میں ہے، جو پنڈی میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے، جو کوئٹہ میں ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے مقامی چرچ میں اپنے یسوع کو سجدہ کرے۔ یسوع صرف لاہور کا نہیں ہے، یسوع صرف یوحنا آباد کا نہیں ہے، یسوع صرف بہار کالونی کا نہیں ہے، یسوع کائناتوں کا خدا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے کلام کی شکل میں۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، اس کو بائبل ٹیچرز کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا خدا ہے۔ اس لکھے ہوئے خدا کے پاس آئیے، اس سے اپنا معجزہ لے لیجئے، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دعا کروں۔ میرا دل بڑا دکھی ہے کیونکہ کلیسیا دھوکے میں ہے، دھوکے کی تعلیم میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ فارمولے جو بائبل میں لکھے ہیں، یہ کوڈ ہیں، ان کوڈز کو لے لیں۔ آپ کا معجزہ بائبل میں آپ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ بھرا پڑا ہے معجزات سے اور آپ کے ایمان میں موجود ہے۔ وہ کام جو ہو سکتا ہی نہیں وہ کام ہوگا۔ میرے ساتھ آنکھیں بند کیجئے۔ بزرگ باپ، میں تیرا خادم تیرے لوگوں کو یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں۔
इनकी समझ को अपनी कुदरत से बढ़ा दे, इनका जहन खोल दे, तेरी कुदरत इन्हें आज़ाद करे, इनके अंदर तेरा कलाम उतर जाए और ये अपना मौजज़ा लेना सीख जाएं। ये मौजज़ा कैसे हुआ? अंधे के अमल से। क्यों हुआ? अंधे के ईमान से। ओ खुदावंद, हमारे लोगों को ईमान से भर दे, ये दौलतमंद हो जाएं, ये गरीब ना रहें, हर तरह की गुर्बत इनके घरानों से निकल जाए, तेरी कुदरत कामिला इन पर सल्तनत करे। वो लहू जो सलीब से धार बन के बहा है, वो लहू मैं इन पे लेता हूँ। आज जो लोग तेरे पास आते हैं, इन पर तेरी बरकत ठहर जाए, तेरी कुदरत ठहर जाए। तो इनसे मुलाकात करना, तो इन पर जलवागर होना, इनकी आवाज़ सुनकर इन्हें जवाब देना, इनका ईमान देखकर इनकी ज़रूरत को पूरा करना, अपने नाम को जलाल देना, यीशु नाम से, आमीन।